یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو جس میں کافی زیادہ ایسی غلط فہمیاں ہیں کہ جو لوگوں کو نہیں پتہ، ایون کہ جو اہل تشیع ہیں ان کے ہاں، اور پھر جو اہل سنت ہیں، اور طرح طرح کی باتیں، اور آج کل سوشل میڈیا کا جو امپیکٹ ہے اس کی وجہ سے بھی جو مسائل آ گئے ہیں، اس پہ بہت ضروری ہے کہ اس ٹاپک کے اوپر بات کی جائے۔ اور واقعات تو آپ سنتے رہتے ہیں، واقعات پہ بھی ہم بات کریں گے جو آتھینٹک واقعات ہیں۔ اصل میں آپ ہی کے جو علاقے میں یا آج کل کے دور میں اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کو بیان کرنے والے بہت سارے ہوتے ہیں، پھر ان روایات کو کھنگالا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ کون کون بندہ کیا کیا بیان کر رہا ہے، اور وہ اس کا سیاسی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اس حالات و واقعات کو پرکھ کے پھر جو تاریخ مرتب ہوتی ہے اس کو آتھینٹک تاریخ کہتے ہیں۔ تو تاریخ میں جو روایات ہیں، زیادہ تر جو میں آج بیان کروں گی، یہ ابن کثیر جو ہے ان کو تقریباً تمام اہل فکر مانتے ہیں، اور ان کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ۔ اس میں یہ سارے واقعات بڑی ڈیٹیل سے درج ہیں۔ اس کے علاوہ احادیث ہیں جو آتھینٹک احادیث ہیں، اس کو بھی ہم انشاءاللہ لیں گے۔ تو شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ 10 محرم کو ہوئی، اور یہ تاریخ کا ایسا واقعہ ہے کہ اس کے جیسا واقعہ پوری کائنات انسانی میں نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے، اور یہ اتنے بڑے یہ جو دن گزر رہے ہیں آج کل، آج محرم کی کیا تاریخ ہے؟ 4 تاریخ ہو گئی، 5 تاریخ ہے۔ تو یہ جو دن گزر رہے ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ دن ہیں، اور یہ بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اس واقعے کو ڈسکس نہ کریں۔ یہ اتنا عظیم واقعہ ہے کہ کائنات ارض و سماء کی جتنی بھی تاریخ ہے اس قسم کا واقعہ کوئی پیش نہیں آیا، اتنی بڑی قربانی کسی نے نہیں دی۔ لہٰذا آج میں نے سوچا، چونکہ کوسچنز آ رہے تھے بہت سارے لوگوں پہ، ہمارے جو پیج ہیں اس کے اوپر بھی کوسچن آ رہے تھے کہ آپ اس پہ بھی بات کریں، تو میں نے کہا کہ پہلے ہم یہ 2 دن یا 3 دن اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کر لیتے ہیں، تاکہ ہمارے خاص طور پہ میرا جو ایڈریس ہوتا ہے نوجوانوں سے ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ سے ہوتا ہے، کہ بہت سارے واقعات اور غلط فہمیاں ان کو ہوئی ہوئی ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اصل حقائق کیا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ ہم 10 محرم کو یہ کرتے ہیں کہ ہم ختم شریف دلا دیتے ہیں، یا ان واقعات کو سن لیتے ہیں کہیں محفل میں یا مجلس میں چلے جاتے ہیں۔ اس حد تک ہمارے بچوں کو بیسک یا ٹھوس بنیاد نہیں ہوتی جس کے اوپر وہ فیصلہ کر سکیں کہ فیکٹس اینڈ فگرز کیا تھے، اور یہ واقعہ کربلا ہوا کیوں تھا، اس کے پیچھے کیا پس منظر تھا جس وجہ سے یہ واقعہ ہوا، اور یہ کب ہوا اور کس کس طرح سے ہوا۔ تو سب سے پہلے اس واقعے کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ علیکم بسنتی و سنتی خلفائے راشدین المہدیین، کیا آپ پہ میری سنت پہ عمل کرنا لازم ہے، اور سنت خلفائے راشدین کی، اور پھر مہدیین جو ہدایت پہ ہوں گے، جو لوگ بھی، جو خلیفہ، جو بادشاہ ہدایت پہ ہوں گے، ان کی سنت پہ عمل کرنا کیا ہے؟ لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ الخلافۃ بعدی ثلاثون، ثلاثون کا مطلب ہوتا ہے 30، ثلاثون یعنی میرے بعد جو ہے 30 سال خلافت رہے گی، اور اس کے بعد ملوکیت کا آغاز ہو جائے گا، اس کے بعد بادشاہت شروع ہو جائے گی۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خلافت ہے وہ ہمارے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وقت تھا اور اس کے بعد جو خلافت ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے وقت کی خبریں بھی دیتے تھے، تو آپ نے فرمایا میرے بعد خلافت صرف کتنے سال ہوگی؟ 30 سال ہوگی، 30 سال ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو جو پہلے خلیفہ بنے وہ کون بنے؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کا جو دور خلافت تھا وہ کتنے سال پہ محیط تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق کسی زمانے میں میٹرک کی کتاب میں چاروں خلفائے راشدین کے اوپر بڑے بڑے چیپٹرز ہوا کرتے تھے، اب وہ بھی اٹھا لیے گئے۔ تو خلفائے راشدین میں سے جو خلیفہ اول ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دور خلافت کیا ہے؟ 2.5 ایئرس،
2.5 साल के अरसे वो खलीफा रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौरे नबवी है, जिसको हम रियासत मदीना कहते हैं, रियासत मदीना जो है वो 10 साल पे मुहित है ना, मदनी दौर पूरा 10 साल पे मुहित है। 10 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हुकूमत है उसके बाद 2.5 ईयर्स, 2.5 साल हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बाद आप खलीफा मुंतखब कैसे हुए? खलीफा तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मुंतखब करके गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं पे भी जाते तो आपकी जगह जो नमाज पढ़ाते थे, इमाम होते थे, वो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ही होते थे। और भी बहुत सारे दलाइल हैं, लेकिन इससे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं ना, इंसान अपना नायब उसी को खड़ा करता है ना जो अपने बात समझता है कि मोस्ट सीनियर पर्सन है उम्मत में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार थे तो उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर अलालत पे थे तो उस वक्त भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर ही नमाज पढ़ाते थे। तो मुत्तफ़िका राय से मुसलमानों की मजलिस शूरा थी जिसने मुत्तफ़िका तौर पे फैसला किया था कि खिलाफत के हकदार सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं। उनका जो दौरे खिलाफत है वो 2.5 साल पे मुहित रहा। 2.5 साल के बाद जब उनका विसाल हुआ तो उनके बाद मुत्तफ़िका राय से मुसलमानों की शूरा से खलीफा बने हैं सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सैयदना उमर फारूक का जो दौरे खिलाफत है वो 10 साल पे मुहित है। सैयदना उमर फारूक का दौरे खिलाफत 10 साल पे मुहित है। 10 और 2.5 साल कितने हो गए? 12.5 हो गए। अब सैयदना उस्मान गनी उसी तरीके से जो मुसलमानों में खिलाफत का एक तरीका था, चूँकि किताब और सुन्नत में सारी चीज़ें बता दी गई थी, तो मजलिस शूरा सहाबा की मजलिस उस वक्त ये फैसला करती थी कि अगले खलीफा कौन होंगे। सैयदना उमर फारूक की शहादत के बाद मुत्तफ़िका राय से मजलिस शूरा ने सिलेक्ट किया, मुसलमानों की अक्सरियत तादाद ने सिलेक्ट किया हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला। तो तीसरे खलीफा राशिद हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुकर्रर हुए। हज़रत उस्मान गनी का सबसे लंबा दौर है, सारे खुलफाए राशिदीन में सबसे लंबा दौर जो है वो सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है, जो कि 12 साल पे मुहित है। 10 साल सैयदना उमर फारूक, 12 साल सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनकी शहादत हुई। ये जो सीरा सीरीज़ है इसमें हम उनकी शहादत कैसे हुई, उसके क्या फैक्टर्स थे, किन लोगों ने सैयदना उस्मान गनी को शहीद करवाया था, इसका भी हम इंशाल्लाह जायज़ा लेंगे। लेकिन आज मैं इस मौजू से आगे गुजरना चाह रही हूँ क्योंकि हम स्पेशली करबला का पस मंज़र डिस्कस कर रहे हैं। अब सैयदना उस्मान गनी की शहादत के बाद मुत्तफ़िका तौर पे सैयदना अली उल मुर्तज़ा खलीफा राशिद बने। ढाई साल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के, 10 साल हज़रत उमर फारूक के, 12 साल हज़रत उस्मान गनी के। टोटल करें कितने बनते हैं? 4.5 हो गए, 24.5 साल हो गए। 24.5 24.5 साल के बाद फिर खलीफा बनते हैं उसी तरीका से जिस तरह मुसलमानों का खलीफा सिलेक्ट होता था, जिस तरह से अबू बकर सिद्दीक़, उस्मान गनी और सैयदना उमर फारूक खलीफा नामजद हुए थे, इसी तरह से हज़रत अली उल मुर्तज़ा खलीफा नामजद हुए उसी तरीके से। अब हज़रत अली उल मुर्तज़ा जब खलीफा नामजद हुए तो हज़रत उमर फारूक ने हज़रत अमीर मुआविया को, शाम भी एक सूबा था, मुस्लिम गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सल्तनत बढ़ती जा रही थी और फतूहात हो रही थी, ये इराक़, शाम, ईरान, ये सारे इलाके उस वक्त फतह हो चुके थे। और सैयदना उमर फारूक के ज़माने में मुख्तलिफ शहर बन गए थे ना, मुख्तलिफ सूबे बन गए थे। अब मुख्तलिफ सूबों में जो कैपिटल था वो तो मदीना ही था, दारुल हुकूमत तो एक ही होता है, मदीना था। तो मदीना में अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन होते थे, वो सैयदना उमर फारूक ने अब मुख्तलिफ जब इलाके फैले तो वहाँ पे मुख्तलिफ सहाबा किराम की ड्यूटियाँ लगाई जो गवर्नर्स थे। उनका हेड ऑफिस से रब्ता होता था और वो हर काम हेड ऑफिस के मशवरे से करते थे। जैसे अब पाकिस्तान में जैसे यू कैन से कि 4 सूबे हैं या 5 सूबे हैं, तो वो सारी एक अमूर सल्तनत जो है, वो कैपिटल हमारा इस्लामाबाद है, किसी ज़माने में कराची हुआ करता था।
اس طرح اس زمانے میں مدینہ کیپٹل تھا اور شام کا علاقہ چونکہ فتح ہو چکا تھا، مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا تھا، شام کا گورنر مقرر کیا تھا۔ یہ عمر فاروق کے زمانے کی بات۔ اب جب مسلمانوں کی متفقہ رائے سے حضرت عمر فاروق، پھر عثمان غنی آئے، عثمان غنی کے بعد حضرت علی المرتضیٰ آئے، تو حضرت علی المرتضیٰ نے جب خلافت سنبھالی تو اس وقت ایک غلطی یہ ہوئی کہ حضرت امیر معاویہ جو کہ انڈر تھے اس مدینے کی گورنمنٹ کے، ایک گورنر تھے، انہوں نے اپنا وہاں پہ اپنی آزاد حکومت کا اعلان کیا، حضرت علی کی خلافت کو ماننے کی بجائے ڈائریکٹ اپنی خلافت کا اعلان کیا۔ اب اس کو آپ جس طریقے سے بھی ڈیفینڈ کریں نا، وہ صحابی رسول ہیں، اور ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم کسی صحابی رسول کو طعن و تشنیع نہیں کر سکتے، ہماری زبانیں کند ہو جاتی ہیں۔ کسی صحابی کے بارے میں کسی بڑے باپ اور چچا کی لڑائی ہو رہی ہے تو آپ کیا باپ کی فیور کریں گے یا چچا کی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ بول نہیں سکتے کیونکہ آپ چھوٹے ہیں۔ تو صحابی کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ میرے تمام صحابہ عادل ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں جہاں غلطی ہوئی وہاں کہہ سکتے ہیں۔ وہ غلطی کس لیول کی تھی؟ وہ غلطی ایرر آف ججمنٹ تھی، انٹلیکچوئل ایررز بھی ہوتی ہیں، صحابہ بھی انسان ہیں اور صحابہ سے بھی کوئی غلطی انٹلیکچوئل ایرر ہو سکتی ہے، ایک ایرر آف انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے۔ صرف پیغمبر وہ ہستیاں ہیں جن سے کوئی غلطی کا شائبہ نہیں، چونکہ ان کا اسوہ حسنہ لوگوں نے فالو کرنا ہوتا ہے تو پیغمبر سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اب صحابہ کرام بھی انسان ہی تھے نا، ان سے بھی ایرر آف ججمنٹ کس طرح سے ہوئی، اس طرح کے حالات کا کیا تناظر تھا، اس پہ بہت سارے لوگوں کی بہت رائے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں تاریخ میں جو پورا زور لگا رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا کر دیا، جو کہ حقیقت میں پاسبل نہیں ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کے بیٹے ہیں، اور خلافت کے اصل حقدار تو سیدنا علی المرتضیٰ ہی تھے۔ اس میں کوئی شک و شبہ، اس میں کوئی وہ دلیل بازی نہیں ہے، پوری امت مسلمہ اس پہ خاموش ہے کہ غلطی تو حضرت امیر معاویہ سے اس وقت ہوئی جب انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت میں آنے کی بجائے اپنا کیپٹل وہاں پہ ڈکلیئر کیا، اور یہاں پہ اب امت جو ہے وہ تقسیم تو وہاں سے ہوگی، امت واحد نہ رہی، دو مختلف حکومتیں بن گئی۔ ادھر علی المرتضیٰ تو خلافت راشدہ پہ ہی ہیں، وہ جو حضرت امیر معاویہ کا ٹائم ہے اور حضرت امیر معاویہ کا جو ملک ہے وہ خلافت راشدہ میں شامل نہیں ہے، وہ ایک سلطنت بن گئی، وہاں سے ملوکیت کا آغاز ہو گیا، یہ ماننا پڑے گا۔ اب جو سارا زور لگا رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کو ڈیفینڈ کیا جائے اور کہا جائے کہ وہ حق پہ تھے اور علی المرتضیٰ غلط تھے، یہ سراسر غلط ہے، یہ بالکل تصور جو ہے یہ عقل کے بھی منافی ہے، علم کے بھی منافی ہے، تاریخ کی جو کتابیں ہیں، جو ہمیں روایات ملتی ہیں، جو احادیث ملتی ہیں، ان سب کے منافی ہے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ کی جو حکومت آئی ہے وہ 5 سال تک، 5 سال کے بعد متفقہ طور پہ جب حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت ہوئی تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی متفقہ طور پہ، جیسے خلافت راشدہ کا اصول تھا۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 6 ماہ تک خلافت کی۔ اب آپ گنیں، سیدنا صدیق اکبر کے 2.5 سال، سیدنا عمر فاروق کے 10 سال، سیدنا عثمان غنی کے 12 سال، کتنے ہو گئے؟ 10 اور 12 22 اور 2 24.5، اور اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ کے 5 سال، کتنے ہوئے؟ 29.5۔ تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 ماہ، کتنے ہو گئے؟ تو ثلاثون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں فرمایا میرے بعد خلافت صرف 30 سال رہی، یہ 30 سال یہاں پہ پورے ہوئے۔ اس کے بعد ملوکیت کا آغاز ہو گیا، آغاز تو سیدنا علی المرتضیٰ کے دور حکومت میں ہو گیا۔ جب حضرت امیر معاویہ نے اپنی حکومت کا اعلان کیا نا، اس دن سے ہی مسلمانوں میں وہ شروع ہو گیا۔ اب وہ شروع ہو گیا جب،
تو اس میں کئی فرقے مسلمانوں کے بنے. کیا ہوا؟ انہوں نے یہ کیپٹل مدینہ تھا تو مدینہ کی بجائے انہوں نے اپنا کیپٹل دمشق بنایا. اب 4 فرقے مسلمانوں کے اندر اس وقت پیدا ہو گئے سیاسی طور پہ. کیا سیاسی فرقے تھے یہ، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ یہ جو آج کل فقہ حنفی ہے یا فقی، یہ فرقے نہیں تھے. ہمارے ہاں اہل سنت ہیں، اہل تشیع ہیں، فلاں فلاں، یہ وہ والے فرقے نہیں تھے. یہ صرف اور صرف سیاسی بنیاد پہ 4 فرقے بنے. جب یہ ایک کنٹراڈکشن یا کلیش ہوا تو حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت امیر معاویہ کو خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ جیسے سیدنا ابو بکر صدیق و عثمان و غنی اور علی، یہ جو عمر فاروق ہیں، یہ جس طرح خلیفہ بنے میں بھی اسی طرح خلیفہ بنوں. مسلمانوں کی اجتماعی رائے سے اور شورا کے فیصلے سے میں خلیفہ بناؤں، تو کیا وجہ ہے کہ آپ میری خلافت کو تسلیم نہیں کرتے؟ لیکن انہوں نے اپنی خلافت الگ سے، انہوں نے اپنا جو ہے نا اپنی ملوکیت اور بادشاہت کا آغاز کر دیا. یہ حضرت امیر معاویہ کون ہیں؟ یزید کے والد ہیں اور حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں، ہندا کے بیٹے ہیں. ابو سفیان فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے تھے. یہ بھی صحابی، ان کے والد بھی صحابی ہیں. ان کا تعلق بنی امیہ سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم قریش سے ہے. قریش کی ایک شاخ بنو امیہ سے امیر معاویہ کا تعلق ہے. ابو سفیان کا تعلق بنو امیہ سے ہے. یہ قبائل پہلے بھی آپس میں چپکلش میں تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر بھی چپکلش عروج پہ تھی. آپ کو یاد ہے وہ، پھر خیر میں اس وقت پہ مناسب نہیں ہے وہ بات کرنا، لیکن یہ چپکلش ختم ہوئی جب ابو سفیان نے اسلام قبول کی. وہ صحابی رسول بنے فتح مکہ کے دن. علی المرتضیٰ صحابی رسول بنے کس دن؟ پہلے دن. نبوت کا پہلا دن نہ نبوت کے 10 سال بعد. زمین آسمان کا فرق ہے. کتنے سال بعد؟ بلکہ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال پہلے نبوت کے اور پھر 8 سال. تو کب حضرت ابو سفیان تو بہت بعد میں مسلمان ہوئے. فتح مکہ والے دن یہ مسلمان ہوئے. اور حضرت علی المرتضیٰ اس وقت مسلمان ہوئے تھے جب 10 سال کے تھے. تو آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں؟ کمپیریزن بنتا نہیں. خلافت کے اصل حقدار تو حضرت علی المرتضیٰ ہی تھے، اور وہ جو ان کی خلافت تھی وہی خلافت راشدہ تھی. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے اس سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ 30 سال تو یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ختم ہو گئے. بس خلافت وہاں پہ ختم ہو گئی. ملوکیت کا آغاز حضرت امیر معاویہ نے کیا اور وہ ان کے دور حکومت میں ہی ہو گیا تھا. حضرت علی المرتضیٰ کے دور حکومت میں ہو گیا. تو یہ بنو امیہ کا اور بنو ہاشم کا آپس میں خاندانی پہلے بھی چلتا تھا. اب وہ ایک نسل بس گزری تو اس کے بعد پھر وہی ہو گیا کہ یہ بنو ہاشم سے تھے حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ. اس وقت امیر معاویہ کے ذہن میں کیا تھا، ان کے ذہن میں کیا پسند ہو سکتا ہے ان کی نیت اچھی ہو سکتا ہے ان کی کوئی انٹلیکچوئل ان کو غلطی لگ گئی ہو. اب وہ صحابی رسول ہے، ہم ان کے اوپر کوئی زبان اٹھا. اب یہ 4 یہاں مسلمانوں کے 4 گروہ بن گئے. پہلا گروہ جو تھا یہ حضرت علی المرتضیٰ کے حق میں تھے، حضرت امیر معاویہ کے سخت خلاف تھے. یہ بھی ان کے اندر بھی غلو تھا، یعنی بہت زیادہ ایکسٹریم تھی. ایکسٹریم نہیں ہونی چاہیے. حضرت علی المرتضیٰ کی محبت میں اور اہل بیت کی محبت میں یہ لوگ اتنے بڑھ گئے تھے کہ یہ حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دیتے تھے. یہ جو طبقہ ہے یہ زیادہ تر حضرت علی المرتضیٰ جب بنے نا خلیفۃ المسلمین تو اسلامک گورنمنٹ بہت زیادہ پھیل گئی تھی. اس وقت انہوں نے ضروری سمجھا کہ اب یہ مدینہ میں رہ کے آپ کا کیپٹل بہت دور ہو گیا نا، تو درمیان میں کہیں ایسی جگہ پہ کیپٹل ہونا چاہیے جہاں پہ، اور پھر ساتھ ہی شام میں حضرت امیر معاویہ نے اپنی آزاد حکومت کا اعلان کر دیا تھا. اس وجہ سے بھی وہاں روز فتنے پھوٹتے تھے. تو حضرت علی المرتضیٰ نے اپنا جو دارالحکومت ہے وہ کوفہ کو بنایا. مدینہ کی جگہ کوفہ کو بنایا تھا.
اب یہ دارالحکومت شفٹ ہو کے مدینہ کی بجائے کوفہ میں آ گیا تھا علی المرتضیٰ کے زمانے میں۔ اب کیا ہوا کہ آپ حضرت علی المرتضیٰ کی جب شہادت ہوئی، اس سے پہلے ہی 4 فرقے مسلمانوں میں، ایک فرقہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حامی تھا اور اہل بیت اطہار کو اصل خلیفہ سمجھتا تھا، اور وہ سمجھتا تھا خلافت کا حق ہی حضرت علی المرتضیٰ کا تھا، اور وہ اتنے بڑھ گئے حضرت علی المرتضیٰ اور اہل بیت کی محبت میں کہ وہ حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے۔ یہ طبقہ اپنے آپ کو شیعان علی کہتا تھا۔ شیعہ کا مطلب ہوتا ہے گروہ، شیعان علی یعنی علی کا گروہ۔ یہ کوئی اس وقت، یہ جو اب اہل تشیع کا جو اس وقت طبقہ مکتبہ فکر ہے، یہ فقہ ہے، ان کی حدیث کی اپنی کتابیں ہیں، یہ وہ والا وجود میں ابھی نہیں آیا تھا۔ یہ صرف اور صرف سیاسی بنیاد پر تھا، سیاسی بنیاد پر ایک گروہ بن گیا تھا جو اپنے آپ کو کیا کہتا تھا؟ شیعان علی کہتا تھا۔ یہ لوگ زیادہ تر کوفہ کے ارد گرد میں حضرت علی المرتضیٰ کے حامی تھے۔ ایک اور طبقہ تھا جو شام میں اور دمشق میں تھا، وہ حضرت امیر معاویہ کے حامی تھے، حضرت علی المرتضیٰ کے سخت خلاف تھے۔ وہ کہتے تھے کہ خلافت جو ہے حضرت امیر معاویہ کا حق ہے۔ وہ حضرت امیر معاویہ کو ڈیفینڈ کرتے اور حضرت علی المرتضیٰ کو طعن و تشنیع کرتے تھے، برا بھلا کہتے تھے۔ اب آپ ایمان سے بتائیں کہ یہ دونوں فرقے ہی افراط و تفرید کا شکار تھے، یعنی انتہا کو پہنچ گئے تھے نا اپنے عقائد میں، کہ ادھر علی المرتضیٰ کی محبت میں امیر معاویہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ بھی صحابی رسول ہے، اور ادھر امیر معاویہ کی حمایت میں علی المرتضیٰ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں۔ یہ دونوں طبقے غلب کا شکار ہوئے اور حد سے بڑھ گئے اپنے اپنے اس میں۔ یہ 2 پولیٹیکل ہو گئے فرقے۔ ایک تیسرا پولیٹیکل فرقہ ایسا نکلا اس صورتحال سے، اب آپ اندازہ لگاتے جائیں کہ صورتحال خراب کس وجہ سے ہوئی۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک تیسرا فرقہ شروع ہو گیا۔ وہ نہ تو علی المرتضیٰ کی خلافت کو مانتے تھے اور نہ حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو مانتے تھے۔ انہوں نے ایک نعرہ بلند کیا، ان الحکم الا اللہ، بس بادشاہت صرف اللہ کی ہے۔ نعرہ تو بڑا اچھا ہے، بادشاہی۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے تھے ان کا نعرہ بڑا اچھا ہے مگر ان کی نیت اچھی نہیں ہے۔ یہ جو طبقہ تھا یہ خوارج کا تھا۔ یہ طبقہ کون سا تھا؟ خوارج کا طبقہ تھا۔ یہ طبقہ کون سا ہے؟ خوارج کا طبقہ ہے۔ اس نے امت میں بڑی تباہی مچائی۔ یہ نہ تو علی المرتضیٰ کو مانتے تھے اور نہ ہی، اور یہ خوارج کے طبقے کی ابتدا جو ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس فکر کی آغاز ہو گیا۔ یہ گستاخ قسم کے لوگ کسی کی خلافت کو نہیں مانتے تھے۔ انہوں نے نعرہ جو بلند کیا تھا وہ کیا تھا؟ ان الحکم الا اللہ الا للہ، ان الحکم الا للہ، بادشاہی صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ اللہ کہتے ہیں۔ یہ ایک تیسرا طبقہ ہے، اور اس کی احادیث ہیں بہت ساری، اور ان کی نشانیاں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کی نشاندہی فرما دی تھی۔ یہ دور اسی میں پیدا، یہ ایک فکر کا نام ہے، یہ خوارج، یہ اسی دور میں پیدا ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، مگر یہ دبے رہے اور یہ پھر بعد میں ابھرے ہیں۔ یہ کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، تو ایک شخص کھڑا ہو گیا صحابہ کی مجلس میں، لوگوں کا ہجوم لگا ہوا، کھڑا ہو گیا۔ اس کا نام کیا تھا؟ ابو الخویسرہ تمیمی، قبیلہ بنو تمیم سے تھا، ابو الخویسرہ اس کا نام تھا، اور وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے دل یا محمد، اے محمد انصاف کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر کائنات میں انصاف کون کرے؟ یعنی اتنا گستاخ تھا کہ صحابہ کرام کی مجلس میں کھڑا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کا درس کس کو دے رہا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انصاف۔ یہ اس طرح کے لوگ تھے۔ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے دل یا محمد، انصاف کیجیے اے محمد۔ پھر کہ روایات میں آتا ہے کہا اتقوا اللہ یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈریے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، وہ کون ہوگا؟ تو
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ اس کو جانے دو، اس کو پہچان لو، اس کی نسل میں سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو بڑا قرآن پڑھیں گے، اتنا قرآن پڑھیں گے کہ ساری ساری رات قرآن پڑھیں گے، دین پہ اتنے کاربند ہوں گے کہ ان کی نمازیں، صحابہ کی مجلس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ان کی نمازیں آپ کی نمازوں، آپ کو اپنے نمازیں، اپنا قرآن ان کے سامنے کم نظر آئے گا، ہیچ نظر آئے گا، اتنے قرآن پڑھیں گے، اتنا اللہ اللہ کریں گے، اتنے روزے رکھیں گے، اتنی زکوٰۃ دیں گے، اتنا بیت اللہ کا حج کریں گے، مگر وہ دین سے اس طرح خارج ہو چکے ہوں گے جیسے تیر شکار سے۔ خوارج ہیں یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت میں تا دم قیامت یہ لوگ موجود رہیں گے، آج بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کی نشانیاں بتائیں، آپ نے فرمایا ان کی داڑیاں بہت گھنی ہوں گی، ان کے گال آنکھیں گالوں کے اندر دھسی ہوئی ہوں گی۔ اب یہ دیکھیں کتنے لوگ تھے اس وقت میں، کتنے یہودی تھے، کتنے نصرانی تھے، کتنے منافق تھے، کسی کی نشانیاں نہیں بتائی، بطور خاص ایک ایک نشانی بتائی۔ ان کے گالوں کے گال ابھرے ہوئے ہوں گے، آنکھیں اندر دھسی ہوئی ہوں گی، داڑیاں بہت گہری ہوں گی، اور اپنے تہبند یعنی شلواریں یا چادریں بہت اونچی باندھا کریں گے، اللہ اللہ کریں گے، یعنی اللہ کو اس قدر وہ کریں گے کہ اللہ اللہ بس اللہ کی سوا کچھ نہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ گستاخی کریں گے اور بس اللہ اللہ۔ تو آپ نے ساری نشانیاں ارشاد فرمائیں اور فرمایا کہ یہ طبقہ جو ہے یہ آئے گا، اس کی نسل میں سے لوگ آئیں گے اور قیامت تک میری امت میں یہ موجود رہے گا۔ یہ تیسرا طبقہ خوارج کا، جن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بس اللہ ہی اللہ، وہ کہتے ہیں بس اللہ تک آپ سیدھے ڈائریکٹ پہنچے نا، تو میں نام نہیں لے رہی لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب یہ اللہ اللہ والا جو طبقہ بظاہر اللہ ہر ایک کو یہ غلط کہتے ہیں، اپنے علاوہ یہ سب کو غلط کہتے ہیں۔ ابھی ایک فکر ہے، یہ ایک سوچ ہے، جو حضرت امیر معاویہ کو بھی غلط کہتے تھے، علی المرتضیٰ کسی کی خلافت کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بس اللہ ہی ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، وہ دین سے اس طرح خارج ہیں۔ جیسے میں کسی وقت رہتی تھی تو میرے نیبر میں یہ بڑی بڑی پجیروز، اسلحہ، کلاشن کو، میں کہتی ہوں کیا، میں کہتی تھی یہ مولوی ہیں، تو یہ بڑا اس کے اوپر ظاہر ہے، تو اس پہ میں مزید بات نہیں کر رہی، آج ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے۔ تو یہ فتنہ خوارج تھا جو سب کو سمجھتے ہیں کہ سب، آپ ان کی گفتگو سنیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم شاید دین پہ قائم ہی نہیں ہیں، ہم غلط ہیں، آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے ہمارا سارا بنیاد ہی ختم ہو گئی۔ ان کی مجلس میں آپ چلے جائیں تو آپ کو سب غلط لگتے ہیں کہ یہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط تھا۔ اب یہ کوئی بھی بات ہوتی ہے اس میں ایسی ایسی دلیل نکالتے ہیں، عام ہماری سوشل لائف سے ریلیٹڈ بھی، کہ وہ ایک عجیب، یہ پولیو کے ڈراپس نہیں پلانے دیے، اس میں کوئی اس طرح کی ایسی بات کریں گے جو یہ دین سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو ہر ایک سوچ کو اور ہر ایک فکر کو ختم کرنا اور غلط کہنا اور اپنے آپ کو صحیح کہنا، یہ فتنہ خوارج تھا۔ انہوں نے ہی حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی اور یہ ساری، اس میں حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت میں بھی لوگوں کا۔ اب یہ جو ایک اور فرقہ تھا مسلمانوں کا، تین ہم ڈسکس کر چکے، ایک شیعان علی اپنے آپ کو کہتے تھے، ایک حضرت امیر معاویہ کے حامی تھے، ٹھیک ہے، عام طور پہ ان کی تعداد جو ہے دمشق اور شام میں وہ زیادہ تھے، اور ادھر جو ہے یہ فتنہ خوارج جو تیسرا ایک فتنہ شروع ہوا جس نے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، اور چوتھا جو طبقہ تھا مسلمانوں کا وہ حق پہ تھے، وہ لوگ تھے جو نہ تو حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت کو وہ مانتے تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ کی وہ اصل خلیفہ راشد سمجھتے تھے، آپ کی اطاعت اور پیروی میں تھے۔ مسلمانوں کی بیشتر تعداد جو ہے وہ اسی میں تھی نا، خلافت راشدہ کو ماننے والی تھی، اور حضرت امیر معاویہ کے اقدام کو غلط سمجھتے تھے مگر ان پہ زبان نہیں کھولتے تھے۔ یہ ایک طبقہ تھا جو چوتھا تھا، ٹھیک، یہ چوتھا طبقہ خاموش رہتا تھا، کسی صحابی کے بارے میں کوئی زبان درازی نہیں کرتا تھا، مگر حضرت امیر معاویہ کے اس سیاسی اقدام کو یہ غلط سمجھتے تھے اپنے دلوں میں، مگر زبان نہیں، یعنی ان کو برا بھلا نہیں کہتے۔ اب اس سارے کلیش میں یہ جو 5 سال یہ وقت چلا ہے حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت راشدہ
اور حضرت امیر معاویہ کی جو ملوکیت بادشاہت تھی اس دوران میں بھی کہیں کوئی روایت ایسی نہیں ملتی کہ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہا. ایک سٹیٹس ہوتا ہے نا، سیابی کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے. انہوں نے نہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کوئی بات ایسی ملتی ہے. جتنی باتیں بھی ہیں، جو جتنی بھی باتیں روایات ہیں، وہ سب من گھڑت ہے. جو کسی نے اگر منسوب کی ہیں سیدنا علی المرتضیٰ سے یا حضرت، انہوں نے خود نہیں کہا. یہ لوگ ہی زیادہ لڑاتے ہیں نا، زیادہ لوگ ہی یہ کرتے ہیں. اب یہ ہوا کہ یہ چار طبقے بن چکے تھے. حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت ہوئی. شہادت کے بعد متفقہ رائے سے جیسے خلافت راشدہ کا اصول تھا، حضرت حسن مجتبیٰ کو خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بنایا گیا. تو یہ صرف 6 ماہ انہوں نے حکومت کی اور انہوں نے اپنی خلافت سے دستبردار ہو گئے حضرت امیر معاویہ کے حق میں. حضرت امام حسن چونکہ یہ اہل بیت میں سے ہیں، یہ بڑے سخی لوگ ہیں. ان کا ظرف، ان کی شان، اللہ نے ان کو اتنا ظرف دیا ہے کہ یہ جنت کے شہزادے ہیں. انہوں نے یہ سوچا کہ مسلمان جو خلافت ہے یہ 2 حصوں میں بٹ گئی. اس میں جو ایک انٹلیکچوئل جو ایرر ہوئی حضرت امیر معاویہ سے، تو اب یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ اپنے اگر عہدے سے یا اپنی اس جو انہوں نے خلافت اپنی بنا لی تھی اس سے دستبردار نہیں ہوتے. تو وہ جب نہیں ہوئے تو اس وقت حضرت امام حسن نے اس نیت سے کہ امت پھر یکجا ہو جائے اور پھر خلافت راشدہ قائم ہو جائے، اپنے عہدے سے اپنی خلافت کی قربانی دے اور اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ کے حق میں بیعت کر لی کہ چلے اس سے امت 2 حصوں میں بٹ گئی ہے نا، اس سے امت واحد بن جائے. مگر وہ جو سوچ رہے تھے ایسا نہیں ہوا. امت پھر بھی بٹی رہی اور پھر اور زیادہ بٹ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے 2 مسلمانوں کے متحارب گروپوں میں صلح کرائے. کیا؟ مسلمانوں کے 2 ایسے گروہ جو آپس میں جو لڑ رہے ہوں گے، ان 2 گروہوں میں اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے حسن کے ذریعے صلح کرائے گا. تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی بھی ثابت ہوئی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت سے دستبردار ہو گئے. اب یہ کہ 2 متحارب مسلمانوں کے گروہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا گروہ اور ادھر دونوں گروہ مسلمان ہی تھے. یہ بھی اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے. ہمیں اس لیے کسی کو تان و تشنیع کا شکار نشانہ نہیں بنانا چاہیے. وہ بڑے لوگ ہیں، ان کی جو بھی ان سے ہوا، لیکن ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ یہاں پہ غلطی تو ہوئی تھی. سب سے پہلی غلطی وہاں سے شروع ہوئی. اب دوسری غلطی کہاں ہوئی؟ سیاسی غلطی، کہ جب حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حق سے دستبردار ہو گئے، حالانکہ خلافت ان کا حق تھا. خلافت ان کا حق تھا. وہ متقی تھے، وہ پرہیزگار تھے. یہ وہ حسن و حسین تھے جن کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا. یہ وہ حسن و حسین تھے جب پیدا ہوئے تھے تو جبریل امین بشارت لے کے آئے تھے کہ یہ جو ہے حسن و حسین جنت کے جوانوں کی سردار. یہ کوئی عام حسن و حسین نہیں تھے. یہ وہ حسن و حسین تھے کہ آپ کے کندھے پہ سواری کرنے والے. حضرت امام حسن نے جب صلح کی نیت سے اپنے اس عہدے سے دستبردار ہوئے تو حضرت امیر معاویہ نے حکومت کی. جب حضرت امیر معاویہ کے وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے نصیحت لکھی، ایک وصیت لکھی. وصیت میں ایکچولی تو یہ چاہیے تھا کہ چونکہ خلافت راشدہ کی ساری آپ کو دے دی تھی حضرت حسن مجتبیٰ نے، تو اب جس طریقے سے مسلمانوں کا خلیفہ وصیت سے نامزد نہیں ہوتا تھا، مسلمانوں کا خلیفہ مجلس شورا نامزد کرتے. اب انہیں یہ چاہیے تھا کہ جو مجلس شورا فیصلہ کرے کہ اب ان کے ذہن میں اس وقت کیا تھا کہ ادھر ادھر کے درباری بھی بڑا دماغ خراب کرتے ہیں نا، درباری بھی بڑی آگ لگاتے ہیں، درباری بھی بڑا خراب کرتے ہیں. تو ان درباریوں نے مشورہ دیا کہ آپ یزید کو اپنا جانشین نامزد کر دیں. یہ اب دوسری ان کی سیاسی غلطی، یہ دوسری انٹلیکچوئل ایرر آف ججمنٹ آپ کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں، مگر ہم ان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے. یہ یہاں پہ غلطی یہ ہوئی کہ وہ اپنی وصیت میں لکھ گئے کہ میرے بعد یزید، جو کہ ابھی کم عمر بھی تھا، اوباش بھی تھا،
کوئی برائی ایسی نہ تھی جو اس وقت یزید میں نہیں تھی، مگر حضرت امیر معاویہ نے وصیت میں یہ الفاظ لکھے تھے کہ علی بن حسین کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، وہ قریبی رشتہ دار بھی ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بھی ہیں، اس لیے ان سے پھر وہ یزید جو یزید تھا، وہ تو پھر جس دن حکمران بنا یزید تو پھر ساری حدیں پار کر، یہ دوسری ان سے اجتہادی اور سیاسی غلطی ہوئی کہ انہوں نے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا، ورنہ امت میں ہو سکتا ہے ان کی نیت کیا تھی اس کے بارے میں ہم کوئی سوال، ہو سکتا ہے ان کی نیت اچھی ہو، انہوں نے ظاہر ہے وہ صحابی رسول تھے، ہو سکتا ہے وہ دیکھ رہے ہوں کہ اس کے بعد اگر میں نامزد نہیں کرتا تو، یا اولاد کی محبت غالب آ گئی، انسان کی کمزوری ہے، صحابہ میں بھی اس طرح کی کمزوریاں ہو سکتی ہیں نا۔ یزید کو جب اپنا خلیفہ حضرت امیر معاویہ نے نامزد کر دیا تو اس کے بعد پھر یزید نے تخت نشین ہوتے ہی سب سے پہلے یہ کام کیا کہ مدینہ میں جو پہلے گورنر تھا مروان بن حکم تھا، تو اس نے مدینہ کا گورنر جو ہے وہ لگایا ولید بن عقبہ کو، مدینہ کے گورنر تھے یہ حضرت امیر معاویہ کے زمانے سے۔ ولید بن عقبہ تھوڑا خوف خدا والا بندہ تھا، اس کو اس نے خط لکھا یزید نے کہ وہاں پہ سب سے پہلے بیعت 3 افراد سے بیعت لے، حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ حضرت عائشہ سے حضرت زبیر کے حضرت اسما کے بیٹے ہیں، یہ بھی بڑے بہادر اور بڑے سینئر صحابی رسول ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ان تینوں سے بیعت لے۔ تو جب ولید بن عقبہ کو یزید کا خط ملا تو وہ تھوڑا پریشان ہوا، کیونکہ یہ آسان کام نہیں تھا، انہیں پتا تھا یہ بیعت نہیں کریں گے، یہ بڑے معتبر حضرات ہیں اور یزید کے کارناموں سے واقف تھے، تو یہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا کچھ اور تھا، یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنا کچھ اور تھا، جو صریح نافرمانی کرتا تھا۔ یہ یزید ایسا کیوں تھا، اس کا بھی پس منظر ہم انشاءاللہ کل میں ڈسکس کروں گی کہ یزید کی ماں ہی اصل میں عیسائی تھی، یزید کی تربیت ہی ایسی ہوئی۔ یزید کس کا بیٹا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، یہ اس کے اوپر ہم کل بات کریں۔ تو یزید کی تربیت میں ہی یہ چیز ہے، وہ پہلے ہی شراب کباب کا رسیہ تھا، زنا کا، دنیا کی کوئی ایسی برائی نہیں تھی، جو گویوں کے ساتھ وہ رہتا تھا، پھرتا تھا، ٹورس پہ جاتا تھا، یہاں تک کہ بیت اللہ کا حج کرنے آیا تھا تو ساتھ گویوں کو اور شراب کی بوتلیں لے کے آیا، یہ اس طرح کا آدمی تھا۔ تو کہاں حسین بن علی اور کہاں یزید لونڈا، یہ یزید اوباش تھا، اوباش لڑکوں میں اس کی تربیت ہوئی تھی، یزید دمشق کے بازاروں میں پل رہا تھا، حسین بن علی کا دروازہ ہی مسجد نبی میں کھلتا تھا، ان کے گھر میں وہی نازل ہوتی تھی۔ کہاں حسین بن علی اور کہاں یہ یزید، جو لوگ ان کو کمپیئر کرتے ہیں، میں تو دعا کرتی ہوں اللہ ان کا خاتمہ یزید کے ساتھ کرے، جو یزید کو امیر المومنین اور حضرت امام حسین کو باغی مانتے ہیں، اللہ ان کا خاتمہ یزید کے ساتھ کرے، ان کا خاتمہ ان کے ساتھ ہو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے دشمنی کی، جو یزید کو امیر المومنین ماننے پہ، تو آپ ٹی وی لگا کے دیکھیں، ایسے آپ کو بھرمار ملے گی، ایسے اسکالرز ہیں دین کے نام پہ دھبا ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ یزید امیر، کوئی کمپیریزن بنتا ہے؟ ٹھیک ہے حضرت امیر معاویہ کو اہل سنت والجماعت کے لوگ صحابی رسول مانتے ہیں اور ان کے بارے میں ہم زبان دراز نہیں کر سکتے، بس دیٹس انف، مگر یہ کہنا کہ یزید جو ہے وہ خلیفۃ النبی تھا، اصل میں خلافت تو یزید کا حق تھی، ان کے کہاں اہل بیت اور کہاں یہ خاندان، زیادتی اور ظلم کی انتہا نہیں ہے، جو کہتے ہیں کہ امام حسین باغی تھے۔ حضرت امام حسین نے جب ولید بن عقبہ نے آپ کو میسج بھیجا، رات کا وقت تھا، تو آپ سمجھ گئے، آپ کو اندازہ تو تھا ساری سچویشن کا، آپ سمجھ گئے کہ خیریت نہیں ہے، یہ جو اس وقت مجھے گورنر مدینہ نے بلا کے بھیجا ہے نا،
یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، ساتھ کسی کو لیا کہ اگر میری آواز اونچی ہو جائے تو پھر آپ آ جانا، کیونکہ انہیں خیر معلوم ہو نہیں رہی تھی۔ وہاں پہ مشورے کے لیے جو ولید بن عقبہ ہے اس نے مروان بن حکم کو بھی بلایا ہوا۔ یہ مروان بن حکم مدینہ کا پہلا گورنر تھا، ایکس گورنر تھا۔ ظاہر ہے ان لوگوں کو زیادہ تجربہ ہوتا ہے تو اس نے اس کو بھی بلایا ہوا اس معاملے میں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داخل ہوئے تو اس نے آپ کو یزید کا خط دکھایا کہ حضرت امیر معاویہ انتقال فرما گئے ہیں اور یزید نے یہ خط لکھا ہے اور آپ کو بیعت کا کہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں بیعت نہیں کروں گا، یزید کے ہاتھ میں بیعت ہرگز نہیں کروں گا۔ اب جب وہاں سے نکلنے لگے تو مروان بن حکم نے ولید بن عقبہ کو کہا کہ اس کو جانے نہ دے، ابھی قتل کر دو، یہ اگر یہاں سے چلے گئے نا تو پھر یہ کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی، آپ واپس مڑے، انہوں نے کہا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں حسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں، کس سے بات کر رہے ہو؟ میں کون ہوں؟ تو آپ نے جب روب اور دبدبے سے بات کی تو ان کے اوسان خطا ہو گئے، خاموش ہو گئے، تو آپ وہاں سے نکل آئے۔ جب نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے گھر گئے اور سیدہ زینب سے مشورہ کیا اور ان کو کہا کہ بہتر یہ ہے کہ ان کے ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے، یہ مجھے بیعت پہ مجبور کریں گے اور میں کسی صورت بھی یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی خلافت کو اس کو اپنا امیر مان لیا ہے۔ آپ سوچیں، آپ سمجھیں اس سچویشن کو کہ رسول اللہ کا نواسا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو چوسا ہو، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت اور خوشخبری دی ہو کہ یہ میرے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے، وہ حسین ابن علی کیسے پاسبل تھا ایک فاسق کے اوپر، فاجر کے اوپر جو اعلانیہ شراب پیتا تھا، اعلانیہ زنا کرتا تھا، اعلانیہ اتنی بڑی بڑی برائیاں کرتا تھا، اس کے ہاتھ پہ حسین بن علی بیعت کر لیتے؟ How was it possible؟ یہ پاسبل ہی نہیں تھا۔ تو آپ گھر آئے تو آپ نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ مدینہ النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، اس کی حرمت بہت زیادہ ہے، تو میرے خون خرابہ ہو یہاں پہ، یہ لالا زار بنے، میں نہیں چاہتا، اس لیے ہم مکہ ہجرت کر جائیں جب تک کہ یہ حالات ٹھیک ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت روضۃ الرسول پہ حاضر ہوئے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ جو لوگ اب عمرے کے لیے جاتے ہیں تو جب وہ آخری سلام کرتے ہیں، سلام وداع کرتے ہیں، تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ جب آخری سلام ہوتا ہے تو اس کے بعد پتہ ہوتا ہے کہ زندگی میں شاید پھر آنا ہو یا شاید نہ آنا ہو، تو سلام وداع کی کیفیت کیا ہوتی ہے لوگوں کی؟ وہ عام لوگوں کی بات، عام زائرین کی بات۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پلے بڑے صحن مسجد نبوی میں تھے، جو نواسہ رسول تھے، جن کے گھر میں وحی آتی تھی، جن کا بچپن سارا مدینے میں گزرا تھا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں ہم ہی کہیں رہ رہے ہوں کسی محلے میں تو وہ اٹیچمنٹ جو آپ کا سوشل سٹرکچر بن جاتا ہے، آپ کہیں اور جاتے ہیں تو ایڈجسٹ ہی نہیں ہوتے، ہم عام انسان، تو کتنی بڑی قربانی تھی۔ کیا وہ منظر ہوگا جو چشم فلک نے دیکھا ہوگا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضۃ الرسول کو سلام وداع کر رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آخری دفعہ سلام کیا اور پھر اپنا سارا قافلہ جو اہل بیت کا قافلہ تھا وہ لے کے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ نے 25 حج کیے تھے پیدل سفر کر کے، 25 حج حضرت امام حسین رضی۔ ادھر یزید نے ایک حج کیا تھا، وہ بھی شراب و کباب ساتھ لے کے آیا، گویوں کو لے کے آیا تھا، یہ جو سنگرز ہوتے ہیں یہ اس کے ساتھ تھے کہ راستے میں بور نہ ہو، یہ اس طرح کا یزید تھا۔ اور یہ حضرت امام حسین تھے تو اپنے پورے خانوادہ کے ساتھ آپ نے صرف محمد بن حنفیہ وہ شخص تھے اہل بیت میں سے جو مدینہ میں رہے تھے، باقی سارے اہل بیت نے مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کر لی تھی۔
آج کے لیکچر میں ہم یہاں تک صرف ڈسکس کر سکیں انشاءاللہ. اس کا آگے جو تاریخی واقعات آ رہے ہیں اور 10 محرم تک کے واقعات، یہ انشاءاللہ یہ شعبان الموزن میں یہ ہجرت ہوئی تھی، شعبان میں یہ ہجرت ہوئی تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی. اور اس کے بعد انشاءاللہ کل سے ہم شروع کریں گے اس سے اگلے واقعات جو ہیں. اور شروع میں یعنی کہ ہم نے آج پہلے کیا ڈسکس کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث ڈسکس کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت جو ہے وہ 30 سال رہے گی. وہ 30 سال آپ نے گن لیے، یہ حدیث سے بھی ثابت ہیں، روایات سے بھی ثابت ہیں، یہ سب پتہ ہے سب کو کہ یہ 30 سال میں کون خلیفہ راشد کون سے تھے. خلافت یہاں پہ ختم ہوگی، پھر ملوکیت کا آغاز ہوگی، بادشاہت اب شروع ہو گئی مسلمانوں میں. اور یہ 60 ہجری کا واقعہ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو جب شہید کیا گیا تو 60 ہجری کے بارے میں اتنی روایات ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے نا، ہر وقت یہ تو ان کا کام تھا، ان کا گھر بار نہیں تھا، یہ یہیں پہ رہتے تھے، اصحاب صفہ میں بھی تھے، ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، احادیث لکھتے تھے، یاد کرتے تھے. صرف ابی ہریرہ سے اتنی ساری حدیث روایات ہیں، صرف حضرت ابی ہریرہ سے. حضرت ابو ہریرہ اس وقت بوڑھے ہو گئے تھے تو مدینہ میں پھرتے تھے تو اونچی آواز میں کہتے تھے کہ یا اللہ مجھے 60 ہجری سے پہلے لے جانا اپنے پاس، یا اللہ مجھے 60 ہجری کا سال نہ دکھانا. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسی باتیں بتائیں کہ میں اگر لوگوں کے سامنے بیان کر دوں نا تو لوگ میری گردن کاٹ دیں. تو آپ فرماتے تھے کہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے 60 ہجری سے کہ یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں سال 60 ہجری سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو 60 سال ہوئے ہوں گے. تو امارت صبیان، بچوں کی حکومت سے، جب بچے حکومت، سینئر صحابہ عبداللہ بن زبیر جیسے، علی بن حسین جیسے، عبداللہ بن عمر جیسے، ابو ہریرہ جیسے سینئر صحابہ موجود ہیں. اور تخت نشین کون ہو گیا؟ یزید. تو 60 ہجری سے آپ گلیوں میں پھرتے تھے تو آپ اونچی آواز میں کہتے یا اللہ 60 ہجری سے پہلے مجھے لے جانا. اللہ نے حضرت ابو ہریرہ کی دعا قبول کی اور 60 ہجری سے 1 سال پہلے ہی وہ انتقال فرمایا. چلتے پھرتے کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک مجھے یاد ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ میں 60 ہجری کے شروع سے پناہ مانگتا ہوں، 60 ہجری کے شروع سے، اور پھر امارت صبیان، بچوں کی حکومت، جب چھوٹے لڑکوں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے گی اس سال سے میں پناہ مانگتا ہوں. تو یہ تو وہ احادیث ہیں جن کی روشنی میں آج ہم نے بات کی. انشاءاللہ ہم اپنا موضوع کل سے پھر کنٹینیو کریں گے اور اسے انشاءاللہ اختتام تک پہنچائیں گے. وما علیہ